سے چلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں 1 گھنٹے کے لیے گھر والے ہی بیٹھ کر بغیر کسی اہتمام، چائے پانی ناشتے کھانے نذرانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر گھر گھر میں ہونا چاہیے. اور آج آپ کے گھر یہ 40ویں محفل اور 40 کا عدد بڑا برکت والا ہے، بڑا مبارک عدد ہے. اور دعا کریں، ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ یہ مشن 1500 گھروں تک پہنچے، کیونکہ سرکار کی 1500ویں ہم نے جشن میلاد منائی. جی بالکل 1500 گھروں میں یہ محفل کرنے کا ارادہ ہے اور الحمدللہ ہوگی بھی انشاءاللہ. تو اسی کے تحت آج آپ کے گھر یہ محفل سجائی گئی ہے. اور ہمارا ایک خاص سلیبس ہوتا ہے، ایک خاص طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ میلاد شریف پہ بھی کچھ باتیں ضرور بتائی جائیں. حدیث پاک ہے ذکر الانبیاء عبادہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارہ، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور یقیناً میلاد شریف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، اس کے احکام کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، اس کے نیک بندوں کا ذکر. اور میلاد کی محفل کو تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہمارے بڑوں نے قرار دی. ہمارے اسلاف نے کہا ہے جہاں کوئی بیٹھ کر میلاد کرے، اللہ رسول کا ذکر کرے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے نا. اور میلاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے اسٹیج لگائیں، بڑے بڑے جلسے کیے جائیں. میلاد کا مطلب اخلاص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے. اگرچہ ہو سکتا ہے کوئی شعلہ بیان مقرر آپ نہ بلا پائیں، یا ہم آپ صاحب حیثیت لوگ ہیں، معاشرے میں بہت سے ایسے غریب مسلمان ہیں جو بڑے بڑے جلسے نہیں کر سکتے. اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو جناب وہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، وہاں ظاہری کر و فر بھی نہیں دیکھا جاتا. اللہ کی بارگاہ میں وہ دلوں کی نیت دیکھی جاتی. لوگ بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، بلکہ پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ قاعدہ صرف قربانی میں لاگو نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ظاہری کر و فر نہیں پہنچتا. ظاہری طور پر کتنا سجا کے اسے پیش کیا گیا ہے، اللہ کے یہاں یہ چیز نہیں. ہاں لیکن ہماری ذمہ داری کہ جب ہم اپنی محبوب چیز کرتے ہیں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو کتنا بن ٹھن کے جاتے ہیں، تو ہم نبی کی میلاد میں بھی جائیں تو بن ٹھن کے ہی جائیں، باوضو بیٹھیں. ہو سکے تو تازہ غسل ہمارے بڑے کرتے تھے میلاد کی محفل میں جانے کے لیے. آپ نے ماشاءاللہ خوشبو لگائی ہے نا، تو خوشبو لگایا جاتا تھا اور ادب کے ساتھ لوگ بیٹھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں، نہایت غایت ادب کے ساتھ. وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں مولانا احمد رضا مجددی. تو ایک بار کسی جلسے کا اسٹیج سجایا جا رہا تھا، تو مفتی خالد صاحب ان کے خلیفہ، تو ان کے من میں یہ آیا کہ دین اسلام میں تو یہ ظاہری سجاوٹ اور تصنع کی جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اسٹیج کیوں سجایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے، صاحب دل لوگ ہیں، دل کے حال سے واقف ہوتے ہیں، انہوں نے پلٹ کے ان سے کہا جناب نبی کے ذکر کے لیے سجاوٹ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کے ذکر کے لیے اہتمام کیے جائے ہے نا. لیکن دین اسلام نے کہا ہے اگر کوئی اہتمام نہ کر پائے تو کوئی بات نہیں، اپنی طاقت بھر ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ، یعنی اپنے دل کو حاضر کر کے ہمیں محفلیں سننی چاہیے. اور آج تو بڑے افسوس کے ساتھ بات آ گئی تو بتا دوں کہ لوگ جلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے منہ میں سرتیاں ہوتی ہیں، منہ میں پان ہوتے ہیں، اور لوگ جناب اب تو ہمارے ممبر و محراب بھی اس سے نہیں بچے ہوتے، ممبر پر بیٹھے لوگ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہے نا. تو ہمیں نہایت ادب احترام کے ساتھ اللہ رسول کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، نہایت ادب کے ساتھ. اور کہا جاتا ہے ہمارے وہاں تو مشہور کہاوت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ہمیں کم سے کم اللہ رسول کے ذکر کے، ہاں بے ادب بد نصیب بے نصیب. تو بہرحال ہمیں اللہ رسول کی محفل میں، میلاد کی محفل میں نہایت ادب احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور یہ دور قیامت ہے، ادب تو چھوڑیے، لوگ اب اس کا انکار کرنے لگے ہے نا. لوگ کہنے لگے یہ معاذ اللہ شرک ہے، بدعت ہے، غلط ہے. جبکہ آپ کسی بھی میلاد کی محفل میں جائیں، چلے اس میں ظاہری تصنع بھی ہو، ظاہری بناوٹ بھی ہو، پھر بھی وہاں آپ کو کوئی غلط کاری نظر نہیں آئے گی. کبھی آپ کو وہاں پر کوئی ناچتے گاتے تو نظر نہیں آتا. سب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی منقبت پڑھ رہا ہے، یہی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی آپ نے میلاد شریف میں کسی کو ناچ گانا کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے نا.
تو ہمیں چاہیے، یہ ہم دور قیامت ہے، اس دور میں اب لوگ کہتے ہیں جناب زمانہ ہو گیا، اب کہاں وہ پہلے جیسا ادب رہ گیا. یاد رکھیں مشکل زمانے میں نبی نے فرمایا اس دور میں جب لوگ میری سنتیں بھلا دیں، جو میری سنت کو قائم کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. 100 بار اللہ کی راہ میں شہید ہونا آسان نہیں ہوتا ہے نا. آپ کو میدان جنگ میں جانا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں سے پریوار سے دور ہونا پڑے گا، پھر آپ کی گردن پہ کوئی چھری چلا دے گا، یہ معمولی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو فتنوں کے دور میں نبی کی سنت کے قیام کے لیے کوشش کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس دور میں بھی ہم نہایت با ادب ہو کر، ہم نہایت ادب احترام کے ساتھ اللہ رسول کی محفل میں بیٹھے. ہم اس دور میں بھی اپنے رسول کا ذکر بہت اہتمام کے ساتھ کیا کریں، اور اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا، دنیا والے عطا نہیں فرمائے گا، ہے نا. جو نبی کا ادب کرے گا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا. یہاں تو نبی کے نام لینے پہ بخششیں ہو جاتی ہیں، اور کہاں اللہ رسول کے احکام سننے بیٹھے ہیں تو اللہ یقیناً آپ کو اجر عطا فرمائے گا. بس گزارش آپ سے یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں، ہمارے نبی کی جو حدیثیں ہیں، قرآن مجید کے جو احکام ہیں، میرے پیارے یہ صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے. آصف بھائی بدر، یہ صرف سننے سنانے کی چیز نہیں. جہاں ہم عقیدت ادب احترام کے ساتھ میلاد شریف میں بیانات سنتے ہیں، ہمیں اپنے دل کو عمل پہ بھی اتنا ہی راضی کر لینا چاہیے. اور ہمیں سننے سے پہلے اپنے دل میں بہت پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ جو بھی ہم سنیں گے اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور کہا جاتا ہے من جدہ فوجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے جو وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جو کوشش کرے وہ اسے دے دیا جائے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم میرے طرف تم میرے طرف طلب رکھو سچی، میں تمہیں راستے عطا فرماؤں، ہے نا. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ اس محفل میں بیٹھے کہ جو احکام جو باتیں اللہ رسول کی آپ کو بتائی جائیں گی آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دعا کریں اللہ مجھ نکارے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں سیدنا مولانا محمد درود پاک یہ نہایت بہترین چیز ہے. اور میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہا جائے کہ درود پاک کو ام الوظائف کہا جانا چاہیے. درود پاک کو ام الوظائف کہا جانا چاہیے. درود پاک کو ام الوظائف کہا جانا چاہیے، ہے نا. اگر آپ کو کوئی وظیفہ نہ یاد ہو، اگر آپ کہیں مبارک جگہ بیٹھے، مثلا اللہ آپ کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آپ مدینہ شریف میں بیٹھے، آپ کو یاد نہیں آ رہا میں دعا کیا کروں، بزرگان دین فرماتے ہیں تم درود پڑھو، اللہ جو بھی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اسے قبول فرمائے. کسی کو نہیں پتا ہے کہ بڑے بڑے چلے کیسے کیے جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہے بڑی بڑی تسبیحاں کیسے پڑھی جاتی ہے، وہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل فرمائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھنے سے راضی ہوتے. ابھی حال ہی میں امام غزالی کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ہے اور اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا معاذ، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کے طرف توجہ نہیں فرمائی. جب اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا، تو نے مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا. اس آدمی نے روزانہ 100 بار درود پڑھنا شروع کی، اور پھر ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نہایت اپنے اس غلام سے خوش ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. علامہ اقبال نے اپنے مخطوط میں لکھا، اپنے مکتوب میں لکھا ہے، کسی کو خط لکھتے ہیں اپنے پیارے کو تو اس میں لکھتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تلقین کرو، ہے نا. پہلی چیز اپنے بچوں کو نبی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا سکھاؤ. سبحان اللہ. کثرت کے ساتھ. یہ درود تمہارے بچوں کے دل سے برائی کی محبت بھی نکال دے گا اور رسول کی محبت بھی ڈال دے گا. تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں اور خود بھی پڑھیں. کبھی دیکھیں آپ تقریریں تو نہیں کر سکتے، لیکن کبھی والد صاحب کہیں کہ آؤ بیٹا آج بیٹھا جائے، کبھی اماں کہیں کہ آؤ بیٹا آج بیٹھا جائے، لیکن آج ہم دنیا کی باتیں نہیں کریں.
آج ماں کہے کہ آج میں اپنے میکے کی بھی باتیں نہیں کروں، باپ کہے اب میں تمہیں رشتہ داروں کا بھی پچڑا نہیں سناؤں گا، آج ہمیں اپنے نبی پر درود پڑھ، سب مل کے گھر والے درود پڑھ، ہے نا؟ کتنی آسان سی چیز ہے، 5 منٹ بھی آپ بیٹھ جائیں گے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ 10 بار درود پڑھنے میں 1 منٹ لگتے ہوں گے مشکل سے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا؟ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہے نا؟ آپ درود پاک پڑھیں 1 منٹ میں آپ تقریباً نہیں کچھ تو 5 بار 6 بار تو پڑھ ہی لیں، آرام سے پڑھ لیں گے۔ اور درود پڑھنے سے، اور جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ نہ سوچئے گا کہ نبی علیہ السلام تک اس کی خبر نہیں پہنچتی، ہے نا؟ ہم تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سنتے ہیں، اور الحمدللہ اس پہ اظہار مسرت یعنی خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ اپنے نبی کو خوش کرے، کون نہیں چاہے گا ان سے قرب اختیار کرے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، درود شریف ایسی چیز ہے کہ دین اسلام تو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا سے سنیاس لے لیجیے، کنارے ہو جائیے، لیکن درود پاک کے بارے میں کسی صحابی نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ دن کا چوتھائی حصہ، اس مفہوم کی حدیث پاک موجود ہے کہ دن کا چوتھائی حصہ میں آپ پہ درود پڑھوں، تو انہوں نے کہا، نبی نے کہا بہتر ہے آپ زیادہ کریں تو اس میں اور آپ کی بھلائی، کہا ٹھیک ہے میں آدھا دن آپ پر درود پڑھوں، فرمایا بہتر، زیادہ کرو تو اور بہتر، فرمایا تیسرا حصہ جو 3 حصے دن کے میں آپ پہ درود پڑھوں، کہا بہتر، زیادہ کرو تو مزید بہتر، فرمایا میں سارا دن جو بھی فارغ اوقات ہوں گے میں ان کو آپ پہ درود پڑھنے پہ گزاروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تمہارے سارے کام کے لیے یہ درود پڑھنا کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پڑھیں، اور ایک مہم کے ذریعے یہ بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ گھروں میں ہم لوگ درود باکس بنواتے ہیں بچیوں سے، گھر کی خواتین سے یا بچوں سے جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، کہ وہ ایک درود باکس بنائیں اور درود پڑھنے کے بعد پرچی لکھ کے اس میں ڈال دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو باندھتے نہیں تو ایسی صورت میں ہم بہت دنوں تک اسے کنٹینیو نہیں کرتے، جیسے آپ کو پڑھنا تو ہے لیکن کتنی بار پڑھنا ہے، کہیں لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا ہے، تو ایسی صورت میں ہوگا کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، ہے نا؟ لیکن جب درود باکس پہ نظر پڑی، ارے چلو درود پڑھ لیں، اور اس میں پرچی لکھ کے ڈال دیا کہ اتنی بار پڑھا، ہے نا؟ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی درود پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ 1,50,00,000 اور ہماری مہم بھی ہے کہ تقریباً 1,50,00,000 بار ہم لوگ درود پاک سب لوگ مل کے انشاءاللہ جب کریں گے تو پھر اس کا ثواب تمام انبیاء مرسلین کو پیش کر کے جتنے مرحومین ہمارے آپ کے گھر والے ہیں شامل ہوا ہے، سب کے جو دنیا سے واپس گئے، اور اس کے پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، 5 وقت کی نماز ہے، 100 بار پڑھ لیجئے، 500 ہو گیا۔ گھر میں اگر 7 ممبر آپ کے ہیں، 7 × 5 = 35، ایک دن میں 3,500، اب اسی کو جوڑ لیجئے، 10 دن میں 35,000۔ تو بہرحال ہمیں درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کاؤنٹ کرنے کا ایک وقت ہوگا نا؟ نہیں، وہ ہم جب اکٹھا کریں گے سر، 1,50,00,000 کا ایک ٹارگٹ ہے کہ 3 مہینے میں انشاءاللہ پورا کریں گے، آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ لوگ درود باکس بنائیے، ابھی ہم باکس کی فوٹو بھی دکھا دیں گے، باکس بنائیے، اس میں پرچی ڈال دیجئے، امام صاحب کو وہ لے آ کے دے دیجئے، امام صاحب کے درود باکس مسجد میں ہے، اس میں ڈال دیں گے۔ تو بہرحال ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے کثرت سے، اس کی برکت سے ہمارے دل صاف پاک ہوتے ہیں، اور اس کی برکتیں یہ پڑھنے کرنے کے کام ہیں۔ دین اسلام کہنے سننے کی چیز نہیں، دین اسلام کرنے کی چیز ہے، تو عمل کرے انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ بہرحال ایک بار درود پاک پڑھ لیں، سیدنا مولانا محمد چند معروضات، چند ریکویسٹ آپ کی بارگاہ میں ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہمارا رشتہ اللہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے، ہمارا رشتہ ہمارے معبود سے بہت کمزور ہو چکا ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ پستی کی طرف، برائیوں کی طرف، رذائل اخلاق کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری پستی کی واحد وجہ ہے نا؟ آپ بتائیں کہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے، اگر اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں اپنے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں تو ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اور آپ بتائیں اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ علم تعلم بان اللہ یرا، یا علم تعلم بان اللہ یرا، یہ قرآن مجید کی آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو بتائیں کیا کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی برائی میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں؟ آپ نے حضرت یوسف کے بارے میں سنا ہے کہ 7 دروازوں میں بند ہو کے ان سے زلیخا نے دعوت گناہ دی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
لیکن آج یہ عقیدہ ہمارے دلوں سے نکالا گیا، آج حقیقی طور پر اس پر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارے دلوں میں ہمارے رب سے رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ فلانے ناراض نہ ہو جائیں، ہمارے دوست احباب ناراض نہ ہو جائیں، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بھائی بہن ناراض نہ ہو جائیں۔ ہم تو یہاں تک بہت آگے کی بات ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ ماں باپ کو وسعت ظرفی کے ساتھ اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہیے کہ تم مجھ سے محبت مت کرو، اللہ رسول سے محبت کرو۔ عالم دین کو وسعت ظرفی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ تم مجھ سے محبت مت کرو، اللہ رسول سے محبت کرو۔ پیر صاحب کو اپنی محبت نہیں سکھانی چاہیے بلکہ اللہ رسول کی محبت سکھانی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے کتاب اللہ میں خیانتیں کی ہیں، ہے نا، وہ نبی کی تعریفیں چھپا لیتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دل میں یہ خوف آ گیا کہ کہیں ہماری عزت کم نہ ہو جائے، لوگ نبی کو نذرانے نہ دینے لگے، لوگ نبی کے ہاتھ نہ چومنے لگے۔ اگر امت اس مقام تک پہنچ گئی تو یقیناً ہمیں تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول کے محبت کی تبلیغ کریں، اور یاد رکھیں جب آپ اپنے بچے کو اللہ کی محبت سکھائیں گے، رسول کی محبت سکھائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں گے، تو آپ کا بچہ کبھی آپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ آپ اپنے بچے کو دنیا کا کوئی بھی سلیبس پڑھا دیں، دنیا کا کوئی بھی فلسفہ اور منطق پڑھا دیں، کیا دنیا کی کوئی تعلیم ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی یا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے؟ اور مفسرین تو کہتے ہیں یا ماں باپ دونوں مراد ہے، کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی رشتہ مضبوط کریں۔ اچھا پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کے احکام۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، اور میں بتاؤں لوگ نماز کو تو آج پڑھتے نہیں، عملی طور پہ اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتا یا اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے نظر آتا۔ اگر آپ اسے اہم سمجھ رہے ہوتے تو چھوڑتے ہیں، اہم چیزیں چھوڑی تو نہیں جاتی۔ صاحب آپ ٹرین کو اہم سمجھتے ہیں، نوکری کو اہم سمجھتے ہیں، اپنے کلاسز کو اہم سمجھتے ہیں۔ آپ بتائیں کوئی بچہ اپنے کلاس چھوڑتا ہے؟ وقت سے پہلے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ کیا ماں باپ چاہتے ہیں کبھی اسکول چھوٹ جائے ان کا؟ وقت سے پہلے بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ ہاں کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی عذر ہوتا ہے، تو دین اسلام نے عذر کے موقع پہ آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ لیکن آپ بتائیں کیا ہم نمازیں وقت پر ادا کر پاتے ہیں؟ بہت ہم اس میں جو ہے پیچھے ہیں کہ ہم نمازیں بر وقت ادا کریں، نہایت پیچھے ہے نا، کہ نمازیں بر وقت ادا کریں اور شرعی احکام کے مطابق ادا کریں، نہایت پیچھے ہم اس میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے بہترین راستہ اللہ تک پہنچنے کا، سب سے مضبوط راستہ، سب سے مستحکم راستہ اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ کوئی نماز چھوڑ کر اگر لاکھ چلے بھی کر لے، چلے عام چیز نہیں ہوتے، یہ بزرگان دین کرتے ہیں۔ چلوں میں رات بھر میں قرآن پڑھنا ہے نا، بہت سارے مجاہدے مشکل والی چیزیں ہوتی ہیں، تہجد کی پابندی کرنا، 5 وقتہ نمازیں وقت پہ ادا کرنا۔ کوئی 5 وقتہ فرض نماز چھوڑ کر اگر لاکھ چلے بھی کر لے تو اس کے چلے منہ پہ مار دیے۔ یہ ہمارے بڑوں کا قول ہے۔ مجدد الفسانی نے فرمایا 1000 چلے ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت نماز فرض ایک طرف، یہ ان کے قول کا مفہوم ہے نا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ صرف فاتحہ میلاد کرا کے، صرف ہم اللہ رسول کا صرف ذکر کر کے، ذکر کرنا تو برکت کی بات ہے، لیکن اگر یہ ذکر تک ہی محدود رہ جائے تو یہ غلط بات ہے کہ ہم میلاد کریں، ہم فاتحہ کریں اور نمازیں نہ پڑھیں۔ یہ بری بات ہے نا کہ ہم ایک طرف ذکر کر کے یہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دوسری طرف نمازیں چھوڑ کے ہم اس محبت کو عملی طور پہ نکار رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے رب سے رشتہ بہت مضبوط ہو، نہایت طور پہ مضبوط ہو۔ اور عربی کے شاعر ہیں، غالباً ان کا نام برعی ہے، انہوں نے کہا ہے انہو الرکن ان خانت ارکان، یہ ایسا سہارا ہے، اللہ کی رسی، اللہ کے احکام۔ میرے پیارے یہ ایسا سہارا ہے کہ یہی سہارا ہے جب سارے سہارے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ فرمایا ان الرکن ان خانت ارکان، بے شک یہی سہارا ہے جب سارے سہارے آپ کو دھوکہ دے دیتے۔ بالآخر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ سارے سورس بھی لگا لیتے ہیں، آپ سارے پیسے بھی خرچ کر لیتے ہیں، آپ دنیا کے ہائی کوالٹی کے علاج آپ اپنے ڈاکٹر سے بہترین علاج کراتے ہیں، ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلز میں کراتے ہیں،
اس کے بعد جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اللہ سے دعا کرو، ہے نا، وہ اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود کہتا ہے اللہ سے دعا کرو۔ جناب یہی وہ راستہ ہے جس کے طرف دین اسلام پہلے دن سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا والے جب ہار جاتے ہیں تب اللہ سے دعا کراتے ہیں، دین اسلام کہتا ہے جب تم جیتے رہو تب بھی اللہ سے دعا کرو، جب تم خوشی میں رہو تب بھی اللہ سے دعا کرو۔ دنیا کے سارے سہارے کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خود پرستی کا زمانہ ہے۔ ماں باپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم نے تو اس زمانے میں زندہ ایسے بیٹے، ہم نے ایسے بیٹے کو دیکھا ہے جس کو اس کی ماں نے مرض الموت میں بلایا، ایسے بیماری میں ماں تھی کہ مرنے والی تھی، کہ بیٹے کو ذرا دیکھ لیں۔ پتہ ہے بیٹے کا جملہ کیا تھا؟ کہ امی سے کہہ دو قبرستان میں ملاقات ہوتی۔ لوگ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل۔ کس نے کر دیا؟ گناہوں نے کر دیا۔ پکچر، مووی، فلم انہوں نے کر دیا، موبائلوں نے کر دیا ہے، ہمیں برے عادتوں نے ہمیں اتنا جری اور بہادر کر دیا ہے گناہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنا رشتہ بہت مضبوط رکھیں۔ ویسے ہمیں لوٹ کے آنے ہی ادھر ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ دنیا میں اگر اس کے احکام سے منہ پھیر کے بھی زندگی بتائیں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، آپ کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہوگی، آپ جھوٹ بولیں گے، آپ غیبت چگلی سنیں گے، ہماری مائیں بہنیں پردے داری میں نہیں رہیں گی، تب بھی آپ کو مر کے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور آپ نیک اعمال میں اپنی زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، آپ آنکھوں میں اپنے حیا رکھیں، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں، کبھی غلطی سے اٹھ جائے تو 1000 بار اللہ سے توبہ کریں، آپ کے کان کبھی غیبت چگلی نہ کریں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، پھر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ فرق کیا ہوگا؟ جس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے اس کی آخرت آسان ہوگی، سمپل سی بات ہے۔ اور جس نے زندگی دنیا والوں کے لیے گزاری ہے، دنیا والے قبر کے باہر تک ہی ہیں، وہاں تو سارے سہارے آپ کو دھوکہ دے دیں۔ دنیا میں تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں چلے ماں باپ دھوکہ نہیں دیتے، ماں باپ کی محبت بہت اخلاص والی ہوتی ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ لیکن جناب کسی کا جوان بیٹا بھی مر جائے تو وہ اس کے لاشے کو 2-3 دن گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ماں کتنی بھی محبت کرے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کے ساتھ تو زندگی نہیں گزار سکتی، گزار سکتی ہے؟ نہیں گزار سکتی۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو بھی قبر میں اتار کے چلا آتا ہے، اور ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو بھی قبر میں اتار کے چلا آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس سہارے پر بھروسہ کریں جو دنیا میں بھی ہمارا سہارا ہے اور آخرت میں بھی ہمارا سہارا ہے۔ آپ زندگی اللہ سے رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، واحد بہترین ذریعہ، کامل ترین ذریعہ، وہ ہے نماز۔ مسلمانوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ہے نا۔ ہماری گھر کی خواتین پریشان ہوتی ہیں نا تو اگل بغل والوں سے اپنی پریشانیاں بتاتی ہیں۔ آج نوجوان پریشان ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں سے بتاتے ہیں۔ دوست کیا انہیں آج نوجوان نشے کی طرف جا رہے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ وہ جا کے اپنے نوجوان دوست سے کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں، گھر میں بڑی پریشانی ہے، تو اس کا دوست کہتا ہے چلو تھوڑا اسٹیشن پہ چائے سگریٹ پی لیں، تھوڑا ڈپریشن کم ہو جائے گا، اینزائٹی ہلکی ہو جائے گی۔ یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ کے طرف میں پتھر پھینک کے ماروں، آپ آنکھ بند کر لیں، وہ پتھر آپ کو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا نا۔ نشہ بھی ایسے ہی ہے، نشہ آپ کے عقل کو کمزور کر دیتا ہے، یعنی آپ اس پریشانی کے بارے میں اب سوچ نہیں پاتے، آپ کو لگتا پریشانی ختم ہوگی۔ جناب پریشانی نہیں ختم ہوئی، نشے نے آپ کی عقل کو معاف کر دیا، آپ کی عقل کو کمزور کر دیا۔ ایسی ہماری مائیں بہن ہیں، وہ ہماری رشتہ داروں سے، اپنی بہنوں سے، یہاں تو نیک خواتین ہیں، نیک ہیں آپ لوگ، لیکن معاشرے میں یہ برائیاں موجود ہیں، تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ برائیاں نہ آئیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کبھی اپنی بہنوں سے، کبھی اپنی ماؤں سے، کبھی اپنی دوسری رشتہ داروں سے، نند بھوجائی سے کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اپنی پریشانیاں بتا رہی ہیں۔ باباؤں سے، باباؤں، یہ صحیح کہہ دیا آپ نے، باباؤں سے جو عاملین ہوتے، دعا تعویذ کرنے والے، ان سے اپنی پریشانیاں بتا رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اب بھائی کوئی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کماتا ہوتا ہے ہی نہیں، اب اسے تو اپنے شوہر سے کہنا چاہیے۔ میں نے ایک ایسی بھی بیوی دیکھی ہے جو کسی سے نہیں کہتی تھی، اپنی ماں سے بھی نہیں کہتی، وہ جا کے اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے کہ آپ کو کمانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کی ضروریات ہیں، بچے کو پڑھانا ہے۔ کتنا پیارا اثر پڑے گا۔ آپ اپنے بچے کی برائی پتہ ہے کس سے کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں سے۔ ارے میرا لڑکا بہت نالائق ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم لوگ کی عادت سی ہوتی۔ آپ اپنے بچے کو بیٹھائیے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، ہم نے ساری زندگی کی، تم میری پوجی ہو،
तुम मेरी सारी जिंदगी का सरमाया हो, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो मेरी नाक तो चली जाएगी। मैंने जिंदगी में पैसे रुपए जो कमाए थे वो तो मैंने तुम्हारे आराम पे खर्च कर दिए हैं। अगर तुम इस तरह की जिंदगी गुजारोगे जो अल्लाह रसूल को नापसंद है तो फिर मेरा क्या बनेगा? फिर मैंने सारी पूंजी तुम्हारे ऊपर लगा दी, अब तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूं? आप हकीकत से बताएं, जरा दिल से सोचिए कि अगर आप अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। दीन इस्लाम ने बहुत जमाने पहले कहा है कि चुगलखोर ऐसे ही, गीबत करने वाला ऐसे ही जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला। दीन इस्लाम ने मना कर दिया, ये रास्ते बंद कर दिए। कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि चुगली करने वाला ये जन्नत में नहीं जाएगा, दाखिल नहीं होगा। तो दीन इस्लाम ने ये रास्ते पहले ही बंद कर दिए। अब मैंने, रहमत भाई ने मेरे अंदर कोई कमी देखी तो अब ये क्या कर रहे हैं? आपसे बताएं। ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हम हैं मुसलमान, और मुसलमान के लिए चुगली करना ये क्या है? हराम है। तो अब ये क्या करें? मुझे समझाएं, इससे क्या होगा? सब माशरे से बुराई भी खत्म हो जाएगी। देखें, दीन इस्लाम पे अमल करने की बरकत देखें। तो बहरहाल हमें खुद का रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना चाहिए। अल्लाह से मजबूत करने का मतलब ये है कि मुझे कोई परेशानी आए तो मैं रहमत भाई को फोन करने की बजाय अपना मुसल्ला बिछा दूं, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह ये मसला मुझसे हल नहीं होता है ना, बस मैं हार मान चुका हूं। वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, कश्ती आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी। बस यही मिजाज आपको चाहिए, कश्ती में बैठ जाइए, कश्ती पे बैठिए, लेकिन भरोसा अपनी ताकत पे मत कीजिए, है ना। आपने उसके बारे में सुना, वो टाइटैनिक, उसका टाइटैनिक के बारे में सुना? दुनिया की अजीम तरीन टेक्नोलॉजियां लगाई गई थी उसमें। टाइटैनिक जहाज का आज भी जिक्र किया जाता है। अजीम तरीन टेक्नोलॉजी, अजीम तरीन इंजीनियरों ने लगाई थी, लेकिन भरोसा उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पे था। आज भी टाइटैनिक कहां है उसका हाल सब जानते, डूब गई, समंदर में खत्म हो गई। उसमें बैठने वाले अरबपति लोग, उनकी जिंदगियां भी खत्म हो गई। क्यों? उन्हें भरोसा अपने पैसे पे था। और देखिए कितनी प्यारी बात हमारे नबी ने फरमाई है कि तुम घोड़ा बांधो, खूंटे से बांधो, भरोसा खूंटे पे मत करो, अल्लाह पे, है ना। तो दुनिया में भी आप चीजें इख्तियार कीजिए, आप दवा कीजिए, फिर मुसल्ले पे बैठ के दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरी अम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें शिफा अता, उनकी दवाओं में शिफा अता फरमा, है ना। आप अपने वालिद के लिए दुआ कीजिए, अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। वो बड़ा करीम है ना। उसकी बारगाह में तो वो कोई आजिजी के साथ बैठ जाए, यही काफी होता है। मैंने सुना अपने बड़ों से, कोई अपने गुनाहों पे तौबा ना भी करे, सिर्फ नादिम और शर्मिंदा हो जाए कि अरे यार बड़ा गलत काम कर दिया, अल्लाह इतने पे भी उसके गुनाह माफ कर देता है ना। और इससे भी बड़ी बात सुनिए, कुरान मजीद में ने कहा है, मैं गलत आयत पढ़ूं तो आप लोग हाफिज से बताइएगा, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती, मिटा देती। तो हमें चाहिए, हमारे गुनाह तो बहुत ज्यादा, निहायत गुनाहगार लोग हम लोग हैं, तो हमें चाहिए कि अब गुनाह के बदले हमें क्या करना हो, अब मजीद उसी में लगे रहें। कुरान का वादा है कि नेकियां ये गुनाहों को ले जाती हैं, तो आपको चाहिए कि खूब नेकियां करें, उसकी बरकत से अल्लाह आपके तमाम पिछले गुनाह माफ फरमा देता है ना। तो आज से हमें ये तहैया करना चाहिए कि हमारा रिश्ता हमारे रब से बहुत मजबूत होगा, निहायत मजबूत होना चाहिए, है ना। हम दूसरों से कहने के बजाय, जब आप अपने बच्चे को समझा समझा के थक जाए ना, तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करें और कहें, मौला मैंने हलाल कमाई से इसे पाला है और मैं चाहता हूं ये जो है नेक हो जाए, मैंने अपनी सारी ताकत सर्फ कर दी, मौला अब तू इसे नेक बना, सारे दिल तेरे दस्ते कुदरत में हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों के पलटने वाले, हमारी औलादों के दिल पलट, है ना, हमारे जानने वालों के दिल पलट। आप अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, अल्लाह ने चाहा तो यकीनन वो सीधे रास्ते पे आ जाए, यकीनन वो सही रविश पर जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन असल में आज वो सोजे दुरू और दर्दे दिल ही खत्म हो गए। बाप ये नहीं चाहता वो नेक बन जाए, हकीकी बात ये है, बाप चाहता है मेरे साथ नेक बन जाए, मेरा बेटा मुझे गाली ना दे, मेरा बेटा मुझे कभी धुतकारे ना। कब कौन सा बाप, आज ऐसे बाप नहीं नजर आते माशरे में जो अपने बेटों से इसलिए नाराज हो कि उनका बेटा शरीयत पे अमल नहीं करे। आपने देखा ऐसे बाप? आंखें तरस गई ऐसे बाप देखने के। ऐसे
استاد دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہیں جو اپنے بچوں سے اس لیے ناراض ہو کہ ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے بچے پڑھائیاں نہیں کرتے۔ اب تو اساتذہ بھی اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب ان کے وہاں سے فیسیں ٹائم سے نہیں آتی، پیسے صحیح سے ادا نہیں کیے جاتے، ہے نا۔ اب دور بدل گئے، ماں باپ بھی بدل گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ پچھلے والی روش پہ ہم قائم ہوں کہ ہمارا رشتہ، اور یہ بھی یاد رکھیں لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں بیٹے نمازی نہیں ہوتے، تو میں نے کہا تھا ان سے کہ آپ خود کر کے دکھائیے، زبان سے مت کہیے، کردار سے کہیے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ پتا چلا لوگوں نے پورے قرآن رٹ رکھے ہیں، ہے نا، لیکن قرآن کے احکام پہ عمل نہیں ہوتا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا نماز پڑھے، آپ خود نماز پڑھیں، انشاءاللہ وہ بھی نمازی ہو جائے، دیکھ کے نمازی ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک امام صاحب بیان فرماتے ہیں، میں نے سنا نہیں، پڑھا نہیں ہے، کہ بے نمازی کی نگاہ جس گھر میں پڑ جائے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ تو آپ سوچیں جہاں سراپا بے نمازی موجود ہو وہاں برکتیں کہاں ہیں؟ تو ہمیں اپنے رب سے اپنے رشتہ مضبوط رکھنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ اخلاق مطلب مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ، خالق کے سے تو سب ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں نا سارے، اللہ سے کون نہیں ڈرے گا؟ جو نہیں ڈرے گا وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا، ہے نا، وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ قارون نہیں ڈرتا تھا، فرعون نہیں ڈرتا تھا، آج وہ کہاں پہنچے یہ دنیا جانتی ہے نا۔ جو لوگ نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے پھر وہ کہاں پہنچتے ہیں یہ دنیا جانتی۔ دنیا نے ان کے انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ٹائٹینک جہاز کا ہی لے لیجیے کہ انہیں اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا، وہ ایمان والے لوگ یقیناً نہیں ہوں گے، ہو سکتا ان میں کوئی ایمان والا بیٹھنے والا ہو، مجھے علم نہیں، لیکن انہوں نے بھروسہ اپنی طاقتوں پہ کیا تھا، ہے نا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا چاہیے۔ اللہ بد اخلاق لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگوں سے چلا کے باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ نبی نے منہ سے کبھی بری بات نہیں نکالی، ہے نا۔ حضرت انس بن مالک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ 10 سال نبی کی خدمت میں رہنے والے صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں میں نے کبھی نبی علیہ السلام کو اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے کمزوروں کو جھڑکتے ہوئے نہیں دیکھا، جھڑکتے نہیں دیکھا صاحب اپنے غلاموں کو۔ اور جس کی بادشاہت اتنی بڑی ہو کہ وہ دونوں جہان کا آقا ہو، پھر وہ اپنے بندوں کو نہیں جھڑکتا، تو ہم تو چھوٹی موٹی اپنے نوکر رکھ لیتے ہیں دکانوں پہ تو انہیں جھڑکتے ہوئے نظر آتے، ہے نا۔ اور نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ اگر کسی کے اخلاق دیکھنا ہے تو پھر تم یہ دیکھو کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ باہر والوں سے سب مسکرا کے بات کر لیتے ہیں، دوست سے کون کس کے باتیں کرتا ہے؟ ارے کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا، لیکن دوستوں سے کوئی بری طریقے سے بات کرتا ہے؟ جناب بد اخلاقی تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ دکھاتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، دوستوں کے قریب ہوں گے، ماں باپ سے دور ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور آپ نے کہا حضرت ابو بکر کا ذکر کرنے کا، تو میں ان کا بھی ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، مفتی اختر صاحب کی زبانی میں نے سنا ہے کہ دیکھیں وہ غریبوں کا کیسے خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کون ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حضرت عائشہ کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ یہ بیویوں سے پیار کی بھی عجیب ترین مثال ہے۔ نبی کے کندھے پہ کتنا بار ہے نا۔ آج شوہر تھک کے جب آتا ہے نا اور بیوی اس سے کہہ دے کہ چلو فلانی جگہ یا میرے فلانی ضرورت ہے یہ لا دو، تو شوہر اسے دھتکار دیتا ہے۔ نبی سے زیادہ تو آپ نے کام نہیں کیا نا، نبی سے زیادہ تو مصیبتیں نہیں اٹھائی نا، نبی نے تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھا، نبی علیہ السلام نے تعمیر خانہ کعبہ میں حصہ بھی لیا، نبی نے خندق کے موقع پہ اپنے جسم اطہر پر مٹیاں بھی اٹھائی۔ ہم تو اتنی محنتیں نہیں کرتے نا، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آتے تو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ آپ سنیے کہ حضرت عائشہ جس ہڈی کو چوس کے رکھتی تھی، نبی اس ہڈی کو دوبارہ چوسا۔ یہ ہوتا ہے اظہار محبت۔ نبی علیہ آج تو ہمارے گھروں میں کوئی ایسی محبت کر لے تو لوگ کہیں گے جورو کا غلام ہو گیا۔ جناب یہ جورو کا غلام ہونا نہیں، اپنی بیویوں سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے نا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو اور نبی علیہ السلام جب وقت آخر تھا تو نبی نے 3 چیزوں کی تاکید فرمائی، کہا نماز کی پابندی کر، ہے نا، مفہوم ہے، اور فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا جو تمہارے ہاتھوں کی ملک ہیں، یعنی کون؟ تمہارے نوکر، تمہارے غلام،
ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تیسرا عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرد کے بنسبت کمزور ہوتی، مرد اس کو ایک تھپڑ مار دے تو شاید وہ الٹ کے دوسرا تھپڑ نہیں مار سکتا، مرد اسے گالی دے دے تو وہ گالی نہیں دے سکتے، اسی لیے نبی نے فرمایا تم عورتوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، ہے نا؟ ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عورتوں سے مراد بیٹے کے لیے ماں بھی عورت ہے، بیٹے کے لیے بہن بھی، اس کی بہن بھی جو ہے وہ بچی ہے، عورت ہے نا؟ عورت سے مراد عورت جنس، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں، آپ سنیے۔ حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر کی کسی چھپی نیکی کے بارے میں تم لوگ بتاؤ جسے ہم نہیں جانتے۔ کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ گود میں لیٹی تھی تو پوچھا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ لیٹی تھی یا نبی علیہ السلام؟ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے تھے جو ہماری ماں ہے اور نبی علیہ السلام کی بیوی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کسی کی نیکی یہ آسمان کے تاروں کی طرح بھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کی مثال۔ حضرت عمر کا بھی ذکر ہو گیا تو حضرت عائشہ نے کہا پھر میرے والد کی نیکی؟ میں نے تو سوچا تھا آپ میرے والد ابو بکر کا نام نہیں۔ فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ ایسے عظیم ترین نیک انسان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ حضرت ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ ایسی شخصیت جب یہ کسی کی مدد کرتی نا تو صحابہ نے کہا ہم جانتے تو نہیں لیکن حضرت ابو بکر بار بار اس راستے پہ جاتے تھے، بار بار جاتے تھے، ادھر ہی جاتے تھے۔ حضرت عمر اس راستے پہ گئے، جب آگے گئے تو ایک گھر دیکھا، اس میں دستک دی تو ایک بوڑھی عورت تھی جو آنکھ سے نابینا تھی، آنکھ سے نابینا تھی، آنکھ سے نابینا تھی۔ تو اس نے کہا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، اتنے ڈانٹنے لگی اسے۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ مجھے ابو بکر سمجھ رہی۔ حضرت عمر نے کہا کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے جیسا جیسا ہدایت دیا انہوں نے کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ بوڑھی اماں کو کھلا بھی دیں منہ میں، تو انہوں نے کھلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ابو بکر نہیں ہو، تم فلانے شخص نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا طریقہ ویسا نہیں۔ تو حضرت عمر نے بتایا ہاں فلانے شخص کا انتقال ہو گیا، میں عمر ہوں جو ان کی جگہ بادشاہ مقرر کیا گیا ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں، ہے نا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو تم سے پہلے شخص تھا میرے دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کے مجھے روٹیاں دیتا۔ اتنی محبت فرماتے تھے حضرت ابو بکر غریبوں سے۔ اور یہ کون سی نیکی جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کیا کرتے، جس کا کسی سے کبھی ذکر بھی نہیں کیا کرتے۔ حضرت امام زین العابدین کا آپ نے ذکر سنا، یہ مظلوم کربلا جو کربلا سے واپس لوٹے، ہے نا، خاندان سادات۔ آپ کو معلوم یہ ایک بڑھیا کی مدد، راشن پہنچاتے خدمت خلق میں اس کے گھر پر، اور جس دن راشن ختم ہونے والا ہوتا اس سے پہلے دوبارہ پہنچاتے۔ جب ان کا اور کیسے پہنچاتے؟ سید زادے تھے نا، کسی کو اشارہ کر دیتے تو لوگ پہنچا دیتے، ہے نا؟ سید زادے تھے نا۔ آج ہمارے سروں پر دستاریں آ جاتی ہیں تو شاید ہم کسی غریب کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم یہ راز کیسے کھلا؟ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بڑھیا کے گھر راشن نہیں پہنچتا تھا، تو بڑھیا سمجھ گئی یہ امام زین العابدین ہی، اور جب لوگ انہیں نہلا رہے تھے تو ان کی پیٹھ پر بوریوں کے نشان تھے۔ امام زین العابدین کی میں بات بتا رہا ہوں، اور یقیناً وہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، صحابی رسول ہیں امام زین العابدین، صحابی نہیں تابعی میں سے ہیں میرے خیال سے، لیکن اس دور کے تمام علماء، ائمہ، کتب غوث سب سے افضل ہیں امام زین العابدین، ہے نا؟ عالم یہ کہ غریبوں کے گھر خود کی پیٹھ پر بوریاں رکھ کے پہنچاتے ہیں، ہے نا؟ اسے کہتے ہیں اخلاق۔ دین اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ نمازی بھی ہو جائے اور بڑوں کے ادب کرنے والے بھی ہو جائیں۔ نمازی ہونے کا، مولانا ہونے کا، حافظ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ ہو گئے ہیں تو ہمیں برائیاں کرنے کی اجازت مل گئی۔ نہیں، آپ اپنے بڑوں کا ادب کیجئے۔ نبی نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت یعنی مہربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ بڑوں پر چلائے اور چھوٹوں کو مارے، بلکہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے اور بڑوں کی ادب ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور نبی نے جو اخلاق ہمیں سکھایا، نبی نے جو ہمیں کر کے دکھایا ہے نا، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے دنیا کتنی بری ہو گئی، آپ مجھے دیکھیں گے نا کہ مولانا صاحب اب جانے کے بعد تو چرچے ہوتے ہیں کہ مولانا لوگ تو خود بگڑے ہوئے، مولانا کے تو خود اخلاق اچھے نہیں،
ٹھیک ہے صاحب، ہم لوگ نہایت برے لوگ ہیں، لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو عظیم ترین شخصیت ہے. آپ نے میرا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے نا، آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے اعلیٰ ترین اخلاق ہے. تو اس چکر میں نہ پڑیے کہ مولانا لوگ بھی ایسے ہو چکے ہیں، زمانہ ایسا ہے، کون اس زمانے میں اتنے اعلیٰ اخلاق، کون غریبوں کی چھپ کے مدد کرتا ہے، کون اپنے ماں باپ سے اتنی ادب سے بات کرتا ہے، نہ کون اپنے بیویوں سے اتنی محبت کرتا ہے. نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے اور ہمارا مشن بھی. آپ چاہتے ہیں نا ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا نظام قائم ہو جائے، ہم دین اسلام کی حکومت ہو جائے، سب چاہتے ہیں، سب کی مرضی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں تو یہ حکومت قائم کر سکتے ہیں نا. آپ کیجیے اپنے گھروں میں یہ حکومت قائم. اور اس حکومت کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں کوئی اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرے، کوئی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا ہے کہ جو نافرمانی کر کے اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرتے ہوئے جنت کی امید رکھتا ہے وہ بے وقوف احمق ہے نا، احمق ہے ایسا شخص. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتیں خوب کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے اولادوں کے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے دین کے بارے میں پڑھیں، جانیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اخلاق بھی اچھے کریں، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو بھی درست کریں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئے ہم سب مل کے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. میرے ساتھ پڑھیں، میری مائیں بہنیں بھی دھیمی آواز سے پڑھ سکتی ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا تعالی ہم اپنے ان اسلامی بھائیوں کو ایک دوسرے پر گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا ہماری توبہ قبول فرما اور آنے والی زندگی ہمیں نیکیوں اور بھلائیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما.